سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جلد سب کا نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں. کون؟ انسان اور جن. جب سارا تمام ہم کر لیں گے پھر تمہارا حساب کرنے کے لیے وزن سجایا جائے گا, تمہارا حساب. پھر آگے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. تو نکل جاؤ, جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت پاؤ گے. تم موت سے بھاگ نہیں سکتے, تم قبر کے خوف سے بھاگ نہیں سکتے, تم عذاب نار سے بھاگ نہیں سکتے. جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے جنت لکھتا ہے, کسی کے لیے دوزخ لکھتا ہے. بندہ نیکوکار والے اعمال کرتا رہتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور پھر دوزخیوں والا اعمال کرتا ہے اور پھر جس اسٹیج میں ہے, جس عمر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھاگ نہیں سکتے, وہ جو ہوگا نہ آئے گا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیتے ہیں, یعنی وہ جہنمی والے اعمال کرتے ہیں. اب ہم ذرا سوچیں کہ ہمیں کون سا کام اچھا لگتا ہے. برے کام اچھے لگتے ہیں جو جہنم میں داخل کرنے کے اسباب میں سے سبب ہے, یا نیکی کے کام میں دل لگتا ہے؟ تو دیکھ لیں حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے لیے جو چیز ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. نیکیاں آسان, آرام سے نماز بھی پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں آ گیا اس کے بعد پھر چلا گیا. عام دنوں میں بھی اسے نیکیاں آسان لگتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں نیکی آسان لگتی, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان ہو, شوال ہو, ذوالقعدہ ہو, ذی الحج ہو, کوئی سا بھی مہینہ ہو, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب, عشاء ہو, کوئی سا بھی وقت ہو, یہ مسجد ہو, وہ مسجد ہو, یہاں کی ہو, وہاں کی ہو, کوئی سی بھی مسجد ہو, مطلب اس کے لیے نیکیاں آسان ہو گئی ہیں تو اس کے لیے نماز آسان. چونکہ اب نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے کا ایک بہترین سبب اور ذریعہ. تو ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اعمال کون سے والے کر رہے ہیں. بہت ساری آیت ہے اس کی, اگر میں اس میں گفتگو کروں تو شاید بہت وقت لگ جائے. میں بالکل اب اپنے خاص ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ ہم اس وقت مسجد میں ہیں تو اس کے متعلق بہت ساری چیزوں کا ہمیں نوٹس میں لینا پڑے گا کہ مطلب یہ کرے, یہ نہ کرے, یہ کرے, یہ نہ کرے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے اور ہم بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے نا, اگر ایک سوچ بن جائے, ایک ذہن بن جائے, نہیں یار مجھے اپنی عبادتوں کو, اپنے اوقات کو اس طرح گزارنا ہے, تو آپ یقین جانیں طبیعتیں بالکل سیٹ ہو جائیں گی. ایسا ہوگا کہ کوئی آپ کو کہے گا یار قرآن کے اوپر آؤ تھوڑی بات کر لیں, ادھر کی بات ادھر کی بات. ہاں وقفہ آرام ہوگا, مطلب آرام کرنے کا وقفہ ہوگا, ریلیکس. معلم جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اب وقت ملا نا, اس وقت میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے بات کرنا آسان ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے؟ کیونکہ ہم جب بات کریں گے تو نیکیوں والے بات کریں گے تو دل چاہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں. کیونکہ اگر آپ گفتگو کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو مومن جو سب سے زیادہ رغبت رکھتا ہے وہ قرآن کی طرف کرتا ہے, کیونکہ یہ قرآن دلوں کو نرم کر دیتا ہے, یہ قرآن چہرے میں نور پیدا کرتا ہے, یہ قرآن آپ کو قبر اور آخرت کی تیاری کا ایک ذہن دیتا ہے. یہ قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں, قرآن کی بہت ساری آیت ہیں, جیسے میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اتنی زبردست آیت مبارکہ. اور یہ سورہ رحمان یعرف المجرمون بسیماہم, کہ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے اس دن. اللہ اکبر.
قیامت میں مجرم پہچانے جائیں گے, یہ مجرم ہے, یہ نیکوکار, یہ گناہگار. آج تو ہم مطلب سب ایک ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی آج ہمارے جتنے بھی کرتوت ہیں, آج ہمارے جتنے بھی جیسے بھی اعمال ہیں, یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا. تنہائی میں جو کچھ کیا, موبائل فون میں جو کچھ بھی کیا, دوستوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا, بہت زیادہ دوست جانتے ہوں گے, میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, گھر والے نہیں جانتے. بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب گناہ کرتی ہے نا, تو اس گناہ کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے. یعنی میرے گناہ ان سے پوشیدہ ہے, ان کے گناہ مجھ سے پوشیدہ ہے. میں ان کے بارے میں نہیں جانتا, یہ میرے بارے میں نہیں جانتا. جو انہوں نے چھپ کر گناہ کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا, جو میں نے گناہ چھپ کر کیا وہ یہ نہیں جانتا. لیکن بنی اسرائیل میں ایسا نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے میں لکھ دیا جاتا تھا, جی فلاں نے آج یہ گناہ کیا. ایک صحابی تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم سے تو اچھے بنی اسرائیل تھے. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ ہم گناہ کرتے تو ظاہر نہیں ہوتا, بنی اسرائیل کرتے تھے گناہ تو ظاہر ہو جاتا تھا. یا رسول اللہ جب گناہ ظاہر ہو گیا تو توبہ آسان, ندامت آسان, شرمندگی آسان. جب گناہ ظاہر نہیں ہے, مجھے پتا ہے یار گناہ میں کر رہا ہوں, گناہ مجھے پتا ہے میرے گناہ کیا ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, تو کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, وہ لوگ اچھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ان کا گناہ ان کے دروازے میں لکھ دیا جاتا تھا, لیکن میری امت پر مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کے گناہ سب کو معلوم ہے, سیم ایسے ہی گناہ دوسرے بندے نے کیا, لیکن اس کا گناہ کسی کو پتا نہیں. اب جس کا گناہ سب کو معلوم ہے نا, اس کے لیے واجب ہے کہ اعلانیہ طور پر توبہ کرے. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا وہ فاسق کہلاتا ہے, لیکن جب اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو فاسق معلن کہلاتا ہے. فاسق معلن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ توبہ کرے. مثال کے طور پر میں نے کوئی گناہ کیا آپ کے سامنے, تو مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کے سامنے توبہ کروں. اسی طرح اس کے اپوزٹ میں جس نے چھپ کر گناہ کیا, جس کے گناہ کے بارے میں کسی کو پتا نہیں, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتائے, وہ دل ہی دل میں توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے. فرمایا میری امت پر یہ مہربانی ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام, بہت مشہور واقعہ ہے, موضوع کے مناسبت سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی, ساروں کو جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوہ طور پر, اور عرض کی باری تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, تمہاری اس قوم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ کر میں بارش نہیں برسا رہا ہوں, میرا نافرمان بن رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, یہ اللہ کا جو نافرمان ہے وہ یہاں سے نکل جائے تاکہ قوم میں بارش تو ہو. لوگ پیاسے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں, آپ جو بھی ہو خدا کے واسطے یہاں سے چلے جائیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں, موضوع کے مناسبت سے میں کچھ الفاظ ایڈ کر رہا ہوں. آپ چلے جائیں یہاں سے, بھئی قوم کو سکون تو دیں, آپ جائیں یہاں سے. اب وہ شخص کیسے نکل کے سب کے سامنے جائے؟ شرمندگی ہو رہی ہے, سب کے سامنے جاؤں گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں فلاں گناہ ہوں, میرے شہر میں پتہ چل جائے گا, میرے علاقے میں پتہ چل جائے گا, میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا, میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے. اب وہ شخص دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, کہتا مالک عزت بچا لے. اگر آج میں سب کے سامنے بدنام ہو گیا تو بس میری بہت رسوائی ہوگی. یہ جانتا ہے میں گناہ گار ہوں, میں جانتا ہوں میرے گناہ کیا, میں اقرار کرتا ہوں میرے فلاں یہ گناہ ہے, اللہ معاف کر. آج عزت رکھے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عزت رکھے, یہ تیرے نبی ہیں, ان کے سامنے میری عزت رکھے. نہ کوئی اس اجتماع سے باہر گیا, نہ کوئی آیا, بارش برسنا شروع, بارش پہ بارش. موسیٰ علیہ السلام حیران کہ مالک بارش کیسے برس رہی ہے, ابھی تو وہ نافرمان بندہ گیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی, دوستی کر لی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ نیک بندے نا نیکوکار کے پیچھے لگے, کسی کو
اعتکاف میں بھی دیکھتے نہیں یار نماز پڑھ رہا تو کوشش کرتے یار اس کے ساتھ رہیں, یہ نیک بندہ لگا ہے. سب سوئے ہوئے, سب باتوں میں لگے ہوئے, یار یہ جا کر یار یہ نماز پڑھتے ہوئے روتا ہے, یار یہ تنہائی میں جا کے رو رہا ہوتا ہے, یہ قرآن پڑھنے کے بہانے جا کر رو رہا ہوتا ہے. سب دیکھتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, بس اپنے رب سے توبہ کرتا ہے یا اللہ معاف کر دے. اگر میں سب کے سامنے ایسے کروں گا تو مجھے عجیب سا لگے گا. تو وہ قرآن پڑھنے کے بہانے, جی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, قرآن پڑھنے کے بہانے رو رہا ہوتا ہے. پھر لوگ اس ایسے کی طرف رغبت کرتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے, چلے ایک میں کسی پہ رکھے, ایک اسلامی بھائی تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے, ظہر کی نماز تھی, ان کو اللہ تبارک و تعالی جو آیت پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ اتنے کھو گئے, غالباً سورہ فاتحہ کی تلاوت تھی. جب اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے, تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, میں اللہ کی عبادت کرتا بھی ہوں. اللہ کی عبادت تو کما حقوں کی جاتی ہے نا, کیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ اب اس کیفیت میں وہ رو پڑے. نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہے, کپڑے چوم رہے. انہوں نے کہا کہ اب شرمندگی سے بھی ہو رہی ہے. اب ہوا یہ کہ ان کو روتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تھا, اب وہ ان کو نیک سمجھ رہے. تو ایسا ہوتا ہے جب کسی کو ہم دیکھتے رہے اور یہ نیک ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جب نیک ہے, پرہیزگار ہے, بارش ہو رہی ہے اور اس نے دوستی کر لی اللہ تعالیٰ سے, تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی, مالک اپنے اس دوست سے میری ملاقات کرا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ, جب وہ میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا, اب تو وہ میرا دوست بن گیا, کیسے رسوا کروں اس کو؟ اب تو اور پاسداری کرنی ہے, اب تو دوست ہو گیا. تو توبہ جو ہے نا, آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, تنہائی میں آپ توبہ کریں. ابھی بہت بہترین موقع, یقین کریں, یہ جو آپ آ گئے نا چار دیواری کے اندر, آپ چھوڑ دیں, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. ایک وقت کے لیے آپ تصور کریں بس آپ ہیں اور آپ کی تنہائی ہے, اور بس یہ ہو سکتا ہے کہ آخری لمحہ, نہیں پتا, یہ زیادہ دور نہیں ہے. آپ صابری چوک سے آگے جائیں گے, عوامی چوک, یہاں ایک مسجد ہے فیضان مصطفیٰ کے نام سے, دیکھا آپ نے؟ ابھی گزشتہ ایک دو جمعہ پہلے کی بات ہے کہ امام صاحب بیان کرتے, ماشاءاللہ امام صاحب بھی ہمارے دوست ہیں اچھے. پہلے وہاں میں مدرسہ پڑھاتا تھا اور پھر امام صاحب کی سیٹنگ بھی میں نے وہی کی. تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ امام صاحب بیان کر رہے تھے, دوران بیان اس بندے کی روح نکل گئی. پتہ ہی نہیں ہے, مطلب ہمیں واقعی میں موت کے بارے میں نہیں پتا, کب آ جائے گی نہیں پتا. پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے جو آج نہیں ہیں, تو ہم یہ جان لیں بس یہ یار آخری رمضان ہے, پتہ نہیں آپ رمضان ملے نہ ملے, بس یہ میں اپنا وقت کو نا میں اچھے سے. اور یہ مسجد میں, صرف میں اس مسجد کی بات نہیں کہ میں تو یہاں پہ ہوں بھی نہیں, مجھے کیا پتا. جرنل ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹائم ہم نے باہر گزارا ہے, تو پھر چار دوست بیٹھتے تو دنیاوی تھوڑی بات ہو جاتی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت پیاری روایت جھنجھوڑ دینے والی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ روایت کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. دیکھ رہے آپ حدیث پاک, یہ جو دنیاوی بات کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے. اب ذرا ہم غور کریں کہ اچھا ایک بات ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی نمازی آیا تو ہم اس سے خیر خیریت پوچھتے, کام اور کاروبار پوچھتے. اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح آج کی رات کی صلاۃ و تسبیح کی دعوت دینا. تو مطلب ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ یار اس کو کسی طرح نا احتیاط اس میں بھی کرنی چاہیے. لیکن چونکہ اب ہم آ گئے اعتکاف میں, ہم آئے ہیں عبادت کرنے, ہم اور کوئی کام کرنے نہیں آئے, ہم آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تو کام بھی وہی کریں. تو گفتگو کرنا, دنیاوی باتیں کرنا, اور پھر نعوذ باللہ کئی ایسے غیبت بھی کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ اب جیسے یہ تین ہے نا,
یہ 3 انہوں نے ان سے کہا کہ یار تمہاری افطاری میں سموسہ اچھا آیا, ایسے کرو ایک سموسے ادھر دے دو. اچھا پھر اس کے بعد پیسے والی پارٹی ہے, شام کو پھر بریانی بھی آ گئی. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا اب یہ 3 اچھا انہوں نے دی نہیں, اب تینوں بیٹھ کے ارے یار کیسا بندہ ہے, انتہائی کنجوس ہے, دیتے نہیں کھانا. یہ غیبت ہو رہی ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کا. غیبت کرنے والا قیامت میں اس طرح آئے گا کہ وہ اپنے چہرے کو, اپنے جسم کو نوچ رہا ہو, اس کی ایک عجیب کیفیت ہوگی, اور وہ پہچان جائے گا کہ غیبت کرنے والا. غیبت کرنے والا مردار کھانے والے کی طرح ہے. حدیث پاک میں اس کی بڑی مذمت آئی. تو ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبت کریں, ہم مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولیں. جی آپ نے صلاۃ الاوابین کی نماز پڑھی تھی, حاضری ہو رہی ہے, تو آپ اس میں جھوٹ بول رہے جی میں نے پڑھی تھی. تراویح آپ پوری نہیں پڑھ رہے, 2 میں بیٹھ جا رہے ہیں, اور پوری تراویح میں آپ بیٹھے ہوئے, جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر جلدی سے کرو اللہ اکبر. یہ جو آپ نے یہ کیا, نیت کہاں پھانی آپ نے؟ تو یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. یہ تقریباً جہاں پہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ کم عمر ہوتے ہیں, تو پھر یہ سمجھتے ہیں یار ہمارا کام بس یہ کھانا پینا سونا ہی ہے. اب یہ ایسے لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں اس جگہ میں جہاں پہ سیکھنے سکھانے کا وہ ہوتا ہی ہو. کئی ہم جہاں پہ میں ہوں تو کئی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ آخری اعتکاف. ایک بندہ تو صبح ہی بھاگ گیا, کیونکہ وہ کچھ چھالیاں وغیرہ کھا رہا تھا. تو میں نے کہا یار آپ چھالیاں کھا رہے ہو, ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی عادت ہے, طبیعت ہے, تو آپ مطلب ایک جیسے وضو خانے میں گیا, کھاتے کھاتے گیا, کلی گیا, گیا, ٹھیک ہے اپنی ضرورت پوری کر لیں. مسجد میں وہ لے کر بیٹھ گیا, خود نہیں بیٹھے, 5 کو اور کو لے کر بیٹھے. رات کے 2:30 بجے چائے منگوا کر چائے پی, اوپر چھت میں چڑھے چائے. تو اب میں ظاہر سی بات میں تھوڑی شفقت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, ریلیف دیتا ہوں, آسانی دیتا ہوں, لیکن ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید. چونکہ قیامت میں مجھ سے حساب ہوگا نا. اگر یہاں پہ فرحان بھائی مثال کے طور پہ لیڈر بنے ہوئے, یہ سکھا رہے, تو اگر یہ لمحے بھر کی بھی غفلت کرتے, اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو پکڑ لے گا. آپ کے ماتحت میں نے اپنے بندے دے دیے تھے, اور آپ نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا, ان کو قرآن نہیں سکھایا, آپ نے ان کو آخرت کی باتیں یاد نہیں دلائی, آپ نے ان کو جھنجھوڑا نہیں, پورا دن گزر گیا, 10 دن گزر گئے, آپ نے ان کو رلایا نہیں یار, آپ نے ان کو اللہ کے قریب نہیں کیا, آپ نے ان کے سامنے کوئی عشق الہی کی بات ہی نہیں کی, آپ نے ان کے اندر محبت الہی کا کوئی بیج ہی نہیں بویا, آپ نے ان کو عشق مصطفیٰ ہی نہیں سکھائے, ان کو صحابہ کا ادب ہی نہیں سکھایا, ان کو عقائد اہل سنت ہی نہیں بتائی. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ نے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا. یہ آپ کے پاس سنورنے آئے تھے, سدھرنے آئے تھے, آپ نے سنوارنا سدھارنا کیا تھا, آپ نے بگاڑ دیا, ان کو بگڑ گیا, تو قیامت میں پھنس جائیں گے. تو کبھی کبھی حساب سخت لینا پڑتا ہے ایک حد تک, لیکن کوئی ہمارے اوپر کھڑا کیوں ہو. مطلب میں یہ آپ کو ناؤز باللہ کو نہ کوئی ڈیگریڈ کر رہا ہوں, نہ جہاں جہاں اتقاف ہو رہا میں ان کو میں ایک پرسنلی اپنی ذات سے گفتگو. اچھا میں اپنی ذات سے گفتگو کر رہا ہوں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ اپنے اوپر تصور کریں کہ یہ میرے بارے میں بات ہو اور میں اپنے بارے میں بات کروں کہ یار مجھے کوئی اللہ کی محبت کے بارے میں بتائے گا کیوں. مجھے میں اللہ کا بندہ ہوں, میرے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے, میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں, اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہوں. یعنی مطلب آپ آج مسئلہ سکھا رہے تھے وہ غسل کے حوالے سے, آج 22 تاریخ کو جدول کے مطابق غسل کے مسائل سکھانا تھا. تو اس میں ایک موضوع یہ آیا کہ جب ہم غسل خانے میں جاتے ہیں نا تو ہم احتیاط کریں کہ اپنی شرم گاہ کو ڈھانپ لیں, حیا کریں, وہ بھی حیا کا مقام. تو کراون کاتبین ہمارے ساتھ ہیں, استنجا میں جب جاتے نا تو وہاں کراون کاتبین باہر رہتے ہیں, لیکن غسل خانے کے حوالے سے میں نے پڑھا نہیں. تو وہ تو برابر آپ کی مووی بنا رہے ہیں, وہ تو برابر آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر میں کیمرہ لگا دوں مسجد میں اور آپ کو پتا ہو یار مسجد میں کیمرہ لگا, یا آپ آفس میں کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یار آفس میں کیمرہ ہے, آپ چائے بھی پئیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ. یہاں تو جیسے مثال کے طور پہ اگر ناک بہ رہا ہے تو آپ عجیب سی, کیمرہ ہے
ایٹیٹیوڈ بالکل ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. آپ بہت سنبھل کے بات کریں. یار یہ جو کیمرہ ہے اس کو اٹھا کر میں پٹخ دوں, توڑ دوں, اس کے میموری کارڈ کو ختم کر دوں, جہاں جہاں یہ سسٹم ہے سب کو ختم کر دوں, قصہ ختم ہو گیا نا بھائی. میں نے میموری کو ڈیلیٹ کر دیا نا, یہ جہاں بھی کوریج ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں سب ختم کر دوں. کرامن کاتبین کے پاس جو بک ہے وہاں سے کیسے مٹائیں گے ہم, کیسے ان کو بلائیں گے؟ وہ تو بھولتے بھی نہیں ہیں. یہ تو سسٹم بھول بھی سکتا ہے, وہ بھولتے بھی نہیں ہیں, ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور قیامت میں پیش کر دیں گے. بندہ کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میرے گواہ ہیں اور مضبوط گواہ ہیں. بندہ کہے گا کہاں ہے؟ دیکھے گا دائیں بائیں, دیکھے گا, کہے گا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میں شرافت سے بول رہا ہوں مان جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک مخصوص انداز میں بندے سے کہے گا تو گناہگار ہے, تو نے فلا فلا گناہ کیے. کہا مالک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ فرمائے گا میرے پاس تیرے گواہ ہیں. وہ کہے گا کوئی گواہ نہیں ہے. یہ کوئی عام بندے سے بات نہیں ہو رہی, اللہ سے بات ہو رہی ہے. یعنی کوئی ماں باپ سخت ہوتے نا تو بچہ تھر تھر کانپتا ہے, کوئی سیٹ سخت ہونا تو ملازم تھر تھر کانپتا ہے. یہاں تو رب کریم کی ذات ہے, وہ برابر انکار کر رہا ہے, نہیں ہے کوئی. اللہ فرمائے گا اس کے ہاتھ کو کہ بیان کر اس کے گناہ. پھر ہاتھ اس کی گناہ بیان کرنا شروع. ہاں اس نے یہ گناہ کی, یہ گناہ کی. پھر اللہ آنکھوں کو فرمائے گا یہ آنکھیں بیان کر اس کے گناہ. وہ آنکھیں سارے گناہ کو بیان کر. پھر جب یہ قصہ تمام ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایک رونگٹوں کو, چمڑے کو حکم دے گا اس کے گناہ بیان کر, اور پورا وجود اس کے سامنے گواہ کی صورت میں کھڑا ہو جائے گا اور سارے گناہ ایک ایک کر کے بیان کرے گا. وہ کہے گا مالک معاف کر دے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی گواہ نہیں ہے, یہ تو آج میرے ہی وجود میرے خلاف کھڑا ہے. جس وجود پر بھروسہ کر کے آج ہم نے کئی گناہوں کو اپنے سر اوڑھ لیا ہے, کئی بری عادتیں ایسی لت پڑ گئی, یقین کریں بہت ایسی عادتیں ہیں ہماری کہ ہم اس جوانی میں آ کر اپنی جوانی کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگ مسائل پوچھتے امام صاحب یہ, یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھ سے آپ قسم اٹھا لیں, میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس بات کو. لوگ آ کر روتے ہیں کہ میں فلاں گناہ بھی بتاتا ہوں, میرے فلاں گناہ ہے, میں ذرا موقع ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بس یہ اعتکاف ہمارا ایسا تاریخی اعتکاف ہونا, بس یہاں سے ہم بدل کر لیں, چینج ہو جائے بالکل. اور چینج ہونے کے لیے آپ کو کوئی کچھ بھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو, اپنے رب کو کہے مالک میں بدلنا چاہتا ہوں, مجھے بدل بہت ہو گیا, میں اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار کے تھک گیا ہوں. مالک آپ کو پتہ خودکشی حرام, آپ کو پتہ ہے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے, یا اللہ موت دے دے یہ جائز نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے فرمایا جس کے گناہ حد سے بڑھ گئے, وہ گناہ سے رک ہی نہیں پا رہا, تو وہ تمنا کر دے مالک اس زندگی سے بہتر یہی ہے کہ میں مر جاؤں, مجھے ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اس وقت موت کی دعا کرنا بھی جائز ہے. تو ہم آپ دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے. اچھا پھر ہم کبھی یہ سوچتے ہیں میرے گناہ کیا یار, میرے گناہ کیا, میں تو اپنے کام میں جاتا ہوں, کام سے گھر آتا ہوں, کھاتا پیتا ہوں, سو جاتا ہوں, میرے گناہ کیا. اللہ جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں نیک ہوں, امیر علیہ سنت فرماتے اس کو حاجت ہے کہ نیکی دوبارہ سے شروع کر دے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے. اور جس نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا, گناہگار سمجھا, فرمایا اس پر رشک کرنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا نیکوکاروں کو ڈراؤ, گناہگاروں کو امید دلاؤ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحر الدموع کتاب میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگاروں کو امید دلاؤ اور نیکوکاروں کو ڈراؤ. عرض کیا مالک کس بات سے ڈرانا ہے, کس بات کی امید دلانی ہے؟ فرمایا نیکوکاروں کو ڈراؤ, کہیں ایسا نہ ہو وہ نیکی کر کے یہ سمجھے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں, اور اگر اللہ نے کسی ایک نافرمانی پر اس کی پکڑ فرما لی نا, یا کسی ایک نعمت کا اللہ نے حساب لے لیا, تو یہ حساب نہیں دے سکتے, نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. وہ ہے نا نفس نے بدکار نے دل پر قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہیں دیا. ہم نے جو نیکی کی لوگوں کو پتہ چل گیا. ایک صاحب تھے آج رو رہے تھے کہ امام صاحب بڑی مشکل ہو گئی, میں خوف خدا سے نماز میں روتا ہوں,
تو پھر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ مجھے ریاکار نہ سمجھیں. نہ میں رو سکتا ہوں نہ میں ہنس سکتا ہوں. بڑے کہتے ہیں زندگی بہت عجیب ہوگی. میں نے کہا یہی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے, بس اسی طرح کشمکش میں رہیں. امام غزالی فرماتے بندہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے, انشاءاللہ اسی کشمکش میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پائے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کیونکہ اسے خوف بھی ہے, امید بھی. اور گناہگار کے بارے میں فرمایا اس کو امید دلاؤ, یہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں مالک بڑا مہربان ہے گناہوں کو معاف کرنے والا. بس میں ایک دو واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. اللہ کتنا مہربان ہے. اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے. پھر ایسا ہوگا کہ ایک شخص وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا. اس کی پیٹھ جنت کی طرف اور پیٹ چہرہ اگلا حصہ یہ دوزخ کی طرف. وہ کہے گا اے اللہ مجھ پر مہربانی کر, میں نہیں کہتا تو مجھے جنت میں ڈال, بس یہ جہنم کی تپش سے میرا وجود جل رہا, بس مہربانی کر کہ میرا رخ جو ہے نا یہ جنت کی طرف ہے, پیٹھ جہنم کی طرف ہے, میرا چہرہ جنت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اور تو کچھ نہیں. بندہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں, بس میرا چہرہ جنت کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جنت کی طرف کر دے گا. چونکہ اب جنت کی طرف چہرہ ہو گیا تو وہ جنت کو دیکھ رہا ہے, جنت کی چوکھٹوں کو دیکھ رہا ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہے گا مالک ایک مہربانی کر, مجھے جنت کے چوکھٹ کے قریب کر دے, بس اور کچھ نہیں. مجھے نہیں ڈال جنت میں, نہیں چاہیے جنت, بس چوکھٹ کے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اور کچھ نہیں. بندہ کہے گا اللہ تیری قسم کچھ بھی نہیں, بس یہ اللہ کی مہربانی دیکھے. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے چوکھٹ کے قریب کر دے گا. وہ شخص اب جنت میں جھانکے گا, جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا, جنت میں حوروں کو دیکھے گا, جنت میں غلامان کو دیکھے گا, عیش و نشاط کو دیکھے گا, وہاں چھلکتے جام کو دیکھے گا. یہ سورہ رحمان میں حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ حوریں پردوں میں ہوں گی, وہ تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی کہ اب میرا شوہر آئے. وہ جنت میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا اور پھر کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے, اے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے, تیری جنت میں نعمتیں اتنی زیادہ ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا تو جھوٹا بندہ ہے, ابھی کہتا ہے کہ تیری قسم میں نہیں کہوں گا اور پھر کہتا ہے. 2 بار تو نے جھوٹا قسم کھایا ہے اور اس جھوٹے قسم پر پھر بھی میں نے مہربانی کر کے تجھے یہاں قریب کر دیا اور اب بھی کہتا ہے. لیکن سن, میں مہربان ہوں, میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, میں حنان ہوں, میں منان ہوں, چاہے تجھے جنت میں داخل کر دوں. اب وہ جنت میں داخل ہوگا, رب فرمائے گا کیسی لگ رہی ہے جنت, کیسی لگ رہی ہے؟ کہے گا مالک بہت خوبصورت, بہت اچھی لگ رہی ہے. اللہ فرمائے گا یہ جتنوں کو نعمت دی نا تجھے دگنی نعمت دیتا ہوں میں. وہ تڑپ جائے گا. اللہ فرمائے گا دگنی اس پر اور میں ایک دگنی دیتا ہوں اور بڑھاتا ہوں. اب وہ کہے گا مالک بس اب اور نہیں. وہ بندہ کہے گا مالک بس اب اور نہیں, بہت نعمت مجھے مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. لیکن جہاں اللہ غفار ہے, جہاں اللہ ستار ہے, جہاں اللہ رحیم ہے, وہاں اللہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. بالکل سیم ایسا ہی ایک واقعہ اہل جہنم کے ساتھ ہوگا. جہنمی اپنے رب کو پکاریں گے, داروغہ جہنم سے کہیں گے اے مالک, مالک علیہ السلام سے کہیں گے اے مالک اپنے رب کو کہنا ہم سے بات کرے. مالک اپنے رب سے کہنا ہم سے بات. ہزاروں سال بعد حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہیں گے کیا ہے؟ وہ بندے کہیں گے اہل جہنم اپنے مالک سے کہیں ہم سے بس بات کریں, ہمیں جہنم سے نہیں نکالے, وہ بس ہم سے بات کریں. اس کا بات کرنا ہوگا, دل بہل جائے گا. تو حضرت مالک کہیں گے جس کی نافرمانی کرتے تھے نا جاؤ اسی سے کہو. اور اب حضرت مالک بھی بات نہیں کریں. ہزاروں سال بعد وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے نام سے پکاریں گے اے حنان, اے منان,
اے رحیم، اے کریم، بات کرنا، ہم سے بات کر لے بس۔ ہزاروں سال بعد حضرت مالک رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ تیرے بندے تیرے رحیم کی صفت کے ساتھ، تیرے رحمان کی صفت کے ساتھ، تیرے اچھے ناموں کے ساتھ تجھے پکارتے ہیں، بس ان سے ایک بار بات کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اہل جہنم سے۔ کلام کیا ہے؟ رب کریم فرمائے گا پڑے رہو جہنم، بس یہی کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل جہنم پر عذاب تو ہو رہا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا پڑے رہو جہنم، اپنی سزا کاٹ، تو اس وقت اہل جہنم ہر خیر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، اب ان پر عذاب کی شدت مزید بڑھ جائے گی۔ بس ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم وہ بن جائیں کہ میدان محشر میں پکارا جائے کہ کہاں ہیں گناہگار سارے آ جائیں، کہاں ہیں نیکوکار سارے آ جائیں؟ وہ جو صفیں لگی ہوئی ہوں گی، ہم کہاں ہوں گے؟ میں کہاں ہوں گا؟ ہمیں نہیں پتا، ہماری نیکی کا ہمیں کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ کون سی نیکی کی ہے، کون سی نمازیں پڑھی ہیں، کون سے سجدے کیے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو ہم جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ تعالی، لذکر اللہ۔ کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ بہت مشہور ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک دیوار پر چڑھے تو اس گھر سے ایک بچے نے قرآن مجید کی تلاوت کر الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم۔ کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا۔ آپ نے توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ نے آپ کو ولایت بھی عطا فرما دی اور آپ اپنے دور کے مشہور اولیاء میں سے ہوں۔ جو بدلنا چاہے نا وہ بدل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہیں نا، کیا اپنا نام اپنے آپ کو پکارے، کیا یار ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو بھی اللہ سے محبت کرے؟ اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ کبھی اللہ سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، باتیں دوستوں سے کریں، باتیں اپنی بیویوں سے کریں، باتیں اپنے گھر والوں سے کریں، کبھی اللہ سے بات کر کے دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ کبھی رو کر اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ مالک یہ جو آنسو ہے نا، یہ قطرے بس تیرے لیے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیری توجہ چاہیے، تیری رحمت اگر میری طرف متوجہ ہو گئی نا مالک میرا بیڑا پار، بس یہ آنسو تیرے لیے۔ یہ جو نماز پڑھی نا مالک صرف تیرے لیے پڑھی اور کسی کے لیے۔ کبھی اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب کو بتائیں، اپنا حال بتائیں کہ میری کیفیت یہ ہے، اور یقین جانیں جب رب کریم متوجہ ہوتا ہے نا تو بندہ، اچھا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک یہ فضل ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور جتنے گناہ اللہ اس گناہ کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے۔ کہاں نیکوکار، کہاں بدکار، وہ کیا ہے؟ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ وہ مجرم کبھی کبھی بڑے انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے۔ تو یہ جو شب قدر ہے، تاک راتیں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس اعتکاف کی برکت نصیب فرمائے۔